رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک پاکستان معرض وجود میں آیا تھا کہ یہاں لوگوں کو برابر کے حقوق ملیں گے، یہاں امیر اور غریب کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفاوت نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے، اعلیٰ عہدے والا بھی اسی نظر سے دیکھا جائے گا اور ایک عام ریڑھی بان بھی اسی قانون کی نظر میں اس طور پر اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن نہ معلوم وہ سورج کب طلوع ہوگا جب پاکستان میں غربت کو بھی عزت ملے گی۔ آج اس ملک میں 22 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، 16-18 کروڑ اس ملک میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو محمد دین اور اللہ دیتے ہیں، کسی اور خدا کی مخلوق نہیں ہیں۔ ان کے حقوق حویلیوں میں رہنے والے بڑے لوگوں سے کم نہیں ہیں۔ یہ سوال بہت پرانا ہے، ان گنت بار دہرایا گیا، لیکن پھر بھی اس کا جواب نہ مل سکا، نہ پارلیمنٹ سے، نہ عدالت سے، نہ ممبر و محراب سے، اور نہ ہی اہل دانش اور نہ ہی کوچہ صحافت سے۔ ہر آدمی اپنی تعبیر کرتا ہے، ہر آدمی قانون کو اپنے معنی پہناتا ہے، ہر آدمی اس سے اپنے مطلب کی چیز نکال کر لے آتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے کسی مقدمہ میں کچھ دستاویزات مقررہ وقت کے بعد پیش کی گئیں تو ایک فاضل جج نے اس تاخیر کے اوپر گہرے غم اور غصے کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت حکم عدولی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن اب بات بہت آگے پہنچ چکی ہے۔ جج صاحب نے حکومت کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ محمد دین اور اللہ دتا کا کیس نہیں ہے۔ آپ کے مخاطب عدالت عالیہ کے فاضل چیف جسٹس ہیں۔ گویا فاضل جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد دین اور اللہ دتا پاکستان کے شہری ہونے کے باوجود اس عزت، اعزاز اور اکرام کے حقدار نہیں ہیں، یہ ان حقوق کے حامل نہیں ہو سکتے جو انہیں حاصل ہیں۔ یہ بے وقت کم مایہ فروتر، جبکہ ہم اس اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے حکم کے خلاف سوچنا بھی گناہ ہے، جن کا حسن و خرد کو جنوں اور جنوں کو خرد بنا دینا جائز ہے۔ ہم عالی مرتبت لوگ ہیں، عالی مرتبت ہوائیں ہمارے اشارہ کے اوپر چلتی ہیں، بہاریں ہم سے پوچھ کر آتی ہیں، خزاں ہمارے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بھی پاکستان کے اندر اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ملک پاکستان بنانے کے اندر، اس ملک پاکستان کو سنوارنے کے اندر، اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو کسی کا تعلق ہے وہ یہی طبقہ ہے کہ جس کو پاکستان کی کوئی عدالت، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی صحافت، پاکستان کے مقتدر ادارے کسی بھی صورت اس کو عزت دینا نہیں چاہتے۔ ہم تو قانون کی باریکیوں سے آگاہ نہیں، نہ ہی ہمیں علم ہے کہ توہین عدالت کا جرم کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی جب اس کٹہرے میں کھڑے ہوں، کسی منصف کی نگاہوں کا سامنا کر رہے ہوں، تو اس خدشے کے باوجود کہ ہمارے فاضل جج صاحبان سے گزارش ہے کہ محمد دین اور اللہ دتا کا اس طرح تذکرہ کر کے انہیں بے آبرو نہ کیا جائے، وہ اسی ملک پاکستان کے شہری ہیں، وہ اسی عزت اور احترام کے حقدار ہیں قانون کی نظر میں کہ جس طرح کہ ایک پاکستان کا اشرافیہ سے تعلق رکھنے والا آدمی مستحق عزت ہے۔ بے بس لاچار عام شہری جنہیں نہ تو کبھی ریاست نے پناہ دی، نہ ہی قانون نے بڑھ کر ان کو سہارا دیا، جب بھی ان کی بات آئی، قانون کی بات آئی، تو وہ حقوق ان کو حاصل نہیں ہو سکے جو قانون نے ان کو دیے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ جب عدالت عالیہ کے اوپر بیٹھے اعلیٰ ترین منصب کے منصف یہ بات کہیں گے تو کیا
محترم منصفین کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ کبھی ان کی نظر سے نہیں گزرا جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی امیر کو غریب پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری، کوئی عزت، کوئی شرف حاصل نہیں۔ فرمایا کہ تمام لوگ برابر ہیں، تمام مشرق اور مغرب کے رہنے والے وہ برابر ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی اس طور پر کہ ایک کو بہت زیادہ عزت اور احترام کا مستحق ہے اور دوسرا کمتر عزت کا مستحق ہے، بلکہ ان کی نظر کے اندر تو تمام برابر ہیں۔ اگر قانون کی نظر کے اندر کسی اعلیٰ قبیلے کی عورت سے کوئی جرم ہو جائے، اس کی کوئی سفارش بھی لے آئے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ جو پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، جہاں اور بہت سارے ان کی تباہی و بربادی کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب ان کا کوئی بڑا اشرافیہ سے تعلق رکھنے والا کسی معزز خاندان کا آدمی گناہ کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی فروتر، کمزور، حقیر، معاشرہ کے نچلے طبقہ سے تعلق رکھنے والا گناہ کرتا تو اس کو قانون کی گرفت میں لے آیا جاتا۔ تو کیا آج ہمارے ملک کے اندر یہ ہو نہیں رہا؟ عزتیں نیلام نہیں ہوتی، لوگوں کے ایوانوں کو پکڑ کر سرے عام تار تار نہیں کیا جاتا، ان کو بے عزت نہیں کیا جاتا، نہ قانون ان کو پناہ دیتا ہے، نہ کوئی عدالت ان کو پناہ دیتی ہے، نہ کسی اور میڈیا کے اندر ان کو پناہ ملتی ہے۔ لیکن اشرافیہ سے تعلق رکھنے والا کوئی جرم کر دے تو اس کو ہر جگہ کے اندر پناہ مل جاتی ہے۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی نظر کے اندر جب سارے لوگ برابر ہو جائیں گے، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ بڑا جرم کرے گا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، عامی سے کوئی خطا سرزد ہوگی تو اس کے ساتھ بھی قانون اسی طرح حرکت کے اندر آ کر اس کے ساتھ انصاف کرے گا، تو اس وقت یہ ملک ترقی کرے گا۔ آج ہم تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آج ہر قدم جو ترقی کی طرف اٹھایا جائے وہ ہمیں پسماندگی کی طرف لے جا رہا ہے۔ عزت کی طرف اٹھایا ہوا قدم ہم کو بے عزتی کے اوپر جا کر منتج کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے تو ایک یہ بھی جرم ہے ہمارے جرائم میں سے کہ ہمارے قانون کے اندر، ہمارے نظام انصاف کے اندر، ہمارے معاشرہ کے اندر لوگوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، مال والے کے ساتھ اور طرز سے، کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ اور طرز سے، اور کسی معاشرہ کا اگر اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، اس کو کوئی مقام و مرتبہ ملا ہوا، وہ جو بھی جرم کر لے تو وہ اس جرم سے نکل جاتا ہے، اور عامی آدمی اگر مجبور ہو کر کوئی جرم کر لے تو وہ اس کے میں اس طور پر پھنس جاتا ہے کہ ساری زندگی وہ انصاف کو تلاش کرتا رہتا ہے لیکن کبھی اس کو انصاف نہیں مل سکتا۔ تو کب ہمارے ملک کے اندر وہ سورج طلوع ہوگا کہ عام اللہ دتے اور اللہ دین کو بھی وہ عزت اور احترام مل جائے گا جس دن اللہ دتے اور اللہ دین کو ملک پاکستان کے اندر وہ عزت اور احترام مل گیا کہ جو کسی بھی اعلیٰ عہدہ کے اوپر اشرافیہ کے فرد جو بیٹھا ہوا ہے اس کو جو عزت اور احترام دیا جاتا ہے، اگر اس کو وہ مل گیا، قانون کی نظر میں وہ برابر ہو گئے، تو اس دن ہمارا ملک ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ سورہ حدید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ ہم نے اس لیے ان کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کر سکے، انصاف ہو سکے، اور عدل اور انصاف اسی وقت ہوتا ہے جب سارے لوگ قانون کی نظر برابر ہوتے ہیں۔